حکومت نے ایک اور کارڈ کھیلا ہے اور اب وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ دعوت دی ہے کہ 12 جنوری کو اپنی تجاویز لے کر اسپیکر کے آفس آ جائیں۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے، لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ اب بیرسٹر گوہر جو ہے نا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے نظام ساخت ہو چکا ہے، لگ رہا ہے کہ 2026 بھی سزاؤں کا سال ہوگا، صاحب اقتدار لوگ کوئی طریقہ نکالیں تاکہ حالات بہتر ہوں۔ اب بیرسٹر گوہر کے مطابق بشرا بی بی سمیت 16 پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کو سزائیں ہوئیں، دشمن سے سیز فائر ہوا، لیکن پی ٹی آئی سے تناؤ ختم نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو بیرسٹر گوہر ہے نا، یہ بھی لگتا ہے کہ بھولے بادشاہ ہی ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی طریقہ نکالا تو پھر بھئی اس حکومت کا کیا بنے گا؟ اور ادروائز گنجائش نکالنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ کہا تو جا رہا ہے کہ عمران خان کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں مکمل سرنڈر شامل ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ پنجاب اسمبلی میں جو یہ طوفان بدتمیزی مچایا گیا، اس پر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ سہیل آفریدی ان لوگوں کو ساتھ لے کر آئے جو 9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ ہیں۔ اچھا، پھر مزہ کا خیز بات یہ کہ اسپیکر نے یہ رپورٹ سیکیورٹی اداروں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ یہ پنجاب اسمبلی واقعے سے بھلا سیکیورٹی اداروں کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو بھائی یہ کس کا اختیار ہے؟ ظاہر ہے یہ اختیار تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ہے نا، جو کہ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، لیکن کسٹوڈین جب خود ہی ٹوری بن جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ ان کے اپنے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ غلط سلوک ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ کھل کر بول نہیں پا رہے نا، ڈرتے ہیں۔ اب ذرا آپ خواجہ آصف کے بیان کو پھر دیکھ لیں تو ہوا یوں کہ سہیل آفریدی نے مریم نواز کو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ایک خط لکھا، جس پر پھر خواجہ صاحب نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سہیل آفریدی صاحب، جب آپ کے قیادت میں وفاقی دارالحکومت پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے ورکرز آپ کی قیادت کی آشرواد سے سوشل میڈیا پر گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اس وقت بھی آئینی عہدوں اور بین الصوبائی عزت خراب ہو رہی ہوتی ہے، آئیں سب مل کر اس کی مذمت اور سدباب کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کسی کو سر کے پیچھے سے کان پکڑنے کی عادت ہو نا، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ مان رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے، لیکن ساتھ دوسری باتوں کو بھی نتھی کر رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ کہا جا رہا ہے کہ اب صوبوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش پنجاب حکومت نے کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی وہ کسی صورت میں بھی نہیں کی جا سکتی ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی کسی پالیسی پر آپ کو کتنا ہی اعتراض کیوں نہ ہو۔